وکالت ایک اور سیاست ایک اور پیشہ ہے. جس طرح ایک صحافی وہ ہر کسی سے ملتا ہے، ہر پارٹی کی اچائی کو اچائی کہتا ہے، برائی کو برائی کہتا ہے، تو یہی رول وکلاء سے بھی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. جب آپ وکیلوں سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ تو کل نواز شریف کے وکیل تھے، آج عمران خان کے وکیل ہیں، پرسوں زرداری کے وکیل تھے، تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ بھائی میں تو وکیل ہوں پروفیشنل، اور میں تو ہر کسی کا کیس لڑوں گا. اب وکیل ایک تو میرے خیال میں وکیل کو صحافیوں کی طرح کسی ایک پارٹی کے ساتھ نتی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مناسب نہیں لگتا. اگر وہ کسی پارٹی کے ساتھ نتی ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کو وکالت چھوڑ دینی چاہیے. دوسری بات، یہ جو لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے اور پی ٹی آئی کے ذیلی تنظیموں کے لیے سارے کے سارے اجنبی ہیں. وہ بڑے اچھے ہیں ہوں گے، بڑے شریف اور نفیس ہوں گے یا بڑے بہادر ہوں گے، لیکن آج سے 1 سال پہلے ان وکیلوں میں کوئی پی ٹی آئی کا ذلی عہدیدار بھی نہیں تھا، کوئی ان کے کور کمیٹی کا ممبر بھی نہیں تھا، بلکہ لطیف کوسہ صاحب تو کل تک پیپلز پارٹی میں تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا اپنے ورکر کے ساتھ رابطہ بننا اور ان کا ان پہ اعتماد کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وکیل بنیادی طور پر نوٹ کمانے کے ماہر ہوتے ہیں، وہ ووٹ سمیٹنے کے ماہر نہیں ہوتے. سیاستدان کی نظر ووٹ پہ ہوتی ہے، وکیل کی نظر نوٹ پہ ہوتی ہے. اور پھر اب اس میں ایک چھوٹا ایلیمنٹ ان سب وکیلوں کے بارے میں، کیونکہ ماضی میں وہ سیاست میں فعال نہیں رہے، ان میں سے ہر گروپ پہ شک کیا جاتا ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلانٹڈ ہے، شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلانٹڈ ہے. اور تینوں یا چاروں گروپ جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، اور اس الزام میں کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہے. کچھ لوگ واقعتاً کہیں کسی جانب سے ان کو ڈیوٹی پر مامور کر دیا گیا ہے. تو اس لیے نہ ورکر پوری طرح کسی ایک پہ اعتماد کر سکتا ہے، اور شاید نہ عمران خان صاحب کسی ایک پہ پورے اعتماد کر سکے. لیکن سب سے بڑا مشکل جو اس میں غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور لیڈرشپ کے درمیان رابطہ کار سیکنڈ ٹیئر کے پولیٹیکل لیڈر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کلا کبھی نہیں ہو سکتے. وہ کلا کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے. سر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہم نے سیاست میں دیکھی ہیں بڑی مثالیں، فواد چودھری صاحب، رضا ربانی صاحب، اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ بھی آپ نے اپنا نام دیا، خود لیا نام. یہ تو بڑے نام ہے سیاستدان میں سر، اور وکالت میں بھی. نہیں، ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا، ویسے تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے، بالکل، لیکن وکیل ایک تو یہ کہ جب انہوں نے مسلم لیگ بنائی اور اپنی زندگی کا یہ مشن بنایا تو پھر وہ وکالت ان کے لیے سیکنڈری چیز رہ گئی. لیکن اس میں یہ تو نہیں تھا کہ مسلم لیگ کا صدر ہو کے یا سربراہ ہو کے اور قیام پاکستان کا روح رواں ہو کے وہ پھر جا کے گاندھی کا کیس بھی لڑتے، وہ پھر جا کے کانگریس کا کیس بھی لڑتے. پھر یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی نا، کہ آپ دو مثلاً ابھی لاہور سے جو ایک مشہور وکیل ہے، تو آج سے کچھ عرصہ قبل تک ان کی زیادہ تعارف اس حوالے سے تھی کہ وہ نواز شریف کے کیسز لڑتے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ جی میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یا لطیف کوسہ صاحب کا ماضی کیا تھا؟ ماضی قریب تک تو وہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کے رکن تھے، ساری زندگی انہوں نے وہاں سے استفادہ کیا ہے. تو وہ جو فواد چودھری یا ان کی وکالت وہ کچھ عرصے کے لیے تھی، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ پھر ہم وقتی سیاستدان بن گئے تھے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم وقتی وکیل تھے اور جز وقتی یہ سیاست کر رہے تھے.